أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. سورہ توبہ آیت 104. کیا انہیں علم نہیں ہوا کہ بس اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ منظور کرتا ہے اور صدقات قبول کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا دعاؤں پر انسانی یقین کو کامل کیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے پہلے کبھی کسی نبی نے دعا کے مضمون کو اس زور اور قوت سے چڑھا ہو. اور یہ تو بہرحال سب کا ایمان ہے کہ ہر نبی کا ہتھیار دعا ہی ہوتا تھا. بعد کے لوگوں نے مضمون کو بگاڑ دیا اور کچھ کا کچھ سمجھ لیا، مگر ہر نبی کا اصل ہتھیار دعا تھا. لیکن جب نبیوں کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقابلہ کیا جائے تو بہت بڑا فرق دکھائی دیتا ہے. اس سمن میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت ابراہیم بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذنون حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا کی وہ یہ ہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس دعا کو جو بھی مسلمان کسی ابتلا کے وقت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قضاء و قدر کو صرف دعا ہی ٹال سکتی ہے. قضاء و قدر کو صرف دعا ہی ٹال سکتی ہے، اور عمر کو صرف نیکی ہی بڑھا سکتی ہے. اب یہ جو دوسرا فقرہ ہے اس کی تشریح آگے مل جائے گی. حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے بیان میں. اصل میں عمر تو جو مقدر ہے اسے آگے نہیں جا سکتی، مگر اس مقدر سے پہلے لوگ اپنی غلطیوں کی وجہ سے، دوسروں کی غلطیوں کی وجہ سے، حادثات کے نتیجے میں فوت ہوتے ہی رہتے ہیں. تو قضاء و قدر کا ایک آخری کنارہ ہے. جیسے کوئی پل بنانے والے پل تعمیر کرتے ہیں تو اس کی تاریخ لکھ دیتے ہیں، اس تاریخ کو یہ پل دوبارہ تعمیر ہونا چاہیے، اس کی مرمت ہونی چاہیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کی قضاء و قدر مقرر فرما رکھی ہے. آخری مدت کو کوئی نہیں ٹال سکتا، لیکن اس سے پہلے مرنے کے بے انتہا امکانات ہیں، اور ان امکانات کے پیش نظر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عمر کو نیکی ہی بڑھا سکتی ہے. اب یہاں نیکی سے مراد کیا ہے؟
दरअसल वो लोग जो दूसरों से नेकी करते हैं और उनकी भलाई करते हैं और गोया अमलन उनकी खातिर जिंदा रहते हैं, वही हैं जिनकी उम्र को आखिरी हद तक बढ़ाया जा सकता है अगर अल्लाह ये चाहे। हजरत सौबान बयान करते हैं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेकी के अलावा और कोई चीज़ उम्र नहीं बढ़ाती और दुआ के अलावा तकदीर इलाही को कोई चीज़ टाल नहीं सकती, और इंसान यकीनन अपनी खताओं की वजह से जो वो कर चुका होता है रिज़्क़ से महरूम किया जाता है। अब ये रिज़्क़ से महरूम किए जाना एक मुश्किल मजमून है, इसको मैं इसको छोड़ता हूँ, इसकी तफसील में नहीं जाता, वरना दुनिया में बज़ाहिर तो ये मालूम होता है हर किस्म के बेखुदा लोग, गंदे जहरिया दुनिया परस्त रिज़्क़ से महरूम दिखाई नहीं देते। तो यहाँ इस मजमून को मैं खूब अच्छी तरह समझता हूँ, मगर इस वक्त खुतबे का वक्त इजाज़त नहीं देता कि तफसील से इसमें जाऊँ। गालिबन इससे पहले मैं किसी खुतबे में ये बयान कर चुका हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह ताला तकालीफ के वक्त उसकी दुआओं को कबूल करे तो उसे चाहिए कि वह फराखी और आराम के वक्त बकसरत दुआ करे। दुआ का वक्त असल में आराम का वक्त है, जब उस पर कोई तंगी नहीं, कोई मुश्किल नहीं, वो वक्त जो है वो दुआओं का वक्त है। वरना जब ज़रूरत पड़े तो उस वक्त तो देहरिया भी खुदा खुदा कहने लग जाते हैं, और कुरान करीम में इसका जिक्र मिलता है। अगरचे अल्लाह अपनी रहमत से वक्ती तौर पर उनको बचा भी लेता है, लेकिन हकीकत यह है कि असल दुआ का मफ़हूम वही है जो हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब आसानी का वक्त हो, आराम का वक्त हो, उस वक्त खुदा को याद किया करो, फिर जब तुम्हारा मुश्किल वक्त आएगा अल्लाह तुम्हें याद रखेगा। हज़रत इब्ने उमर बयान करते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जिस किसी के लिए बाबू दुआ खोला गया तो गोया उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए गए, और अल्लाह ताला से जो चीज़ें मांगी जाती हैं उनमें से सबसे ज़्यादा उसे आफियत तलब करना महबूब है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुआ उस इब्तला के मुकाबले पर जो आ चुका हो और उसके मुकाबले पर जो अभी ना आया हो नफ़ा देती है। ऐ अल्लाह के बंदो, तुम पर लाजिम है कि तुम दुआ करने को इख्तियार करो। इसमें एक और बाब रहमत खोल दिया गया है। पहले तो लगता था कि जब मुसीबत पड़ चुकी है फिर दुआ काम नहीं करती, लेकिन इस हदीस से साबित होता है कि बसा औक़ात अगर अल्लाह चाहे तो मुसीबत पड़ने के बाद भी वो उसको टाल सकता है, और ये उसकी मर्जी है, जिससे चाहे ये सलूक फरमाए। अन सलमान अल फारसी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत सलमान फारसी बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बड़ा हया वाला है, बड़ा करीम और सखी है। जब बंदा उसके हुजूर अपने दोनों हाथ बुलंद करता है तो उनको खाली और नाकाम वापस करने से शर्माता है। अब अल्लाह का शर्माना एक खास माने अपने अंदर रखता है, मगर बंदा जब हाथ उठा देता है उसके सामने तो रद्द नहीं किया करता। हज़रत उस्मान बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोज़ाना सुबह शाम 3 बार ये दुआ मांगता है कि बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाए व हुवस समीउल अलीम, यानी मैं उस अल्लाह ताला के नाम की मदद चाहता हूँ जिसके नाम के होते हुए ज़मीन और आसमान की कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती। वो दुआओं को सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है, तो उसे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकेगी। अनस इब्न मालिक
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ خدا کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور برائی کی موت کو دور کرتا ہے۔ بعض لوگوں کا اصرار تھا کہ میں کچھ نہ کچھ گرم ضرور پی لیا کروں بیچ میں، لیکن وہاں سے آنا مجھے برا لگتا ہے۔ میں نے کہا ایک دفعہ ایک گلاس میں ڈال دیں جس میں کم ٹھنڈا ہو، تو خطبے تک اگر ضرورت پڑے تو میں اس کو لب تر کر لیا کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اپنے پاکیزہ مال سے صدقہ کرتا ہے، اب پاکیزہ مال سے صدقہ بہت اہم بات ہے۔ جتنی بھی حرام کی کمائی ہو، دنیا داری کی کمائی ہو، اس کا صدقہ ہوتا ہی کوئی نہیں۔ خدا گندے مال کو قبول کرتا ہی نہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بہت گہرے اور بہت عارفانہ ہیں۔ ایسی شرط ساتھ لگا دیتے ہیں کہ کسی بیوقوف کو دھوکہ پھر لگ ہی نہیں سکتا۔ پاکیزہ مال ہی کو قبول فرماتا ہے تو خدا رحمان اسے اپنے داہنے ہاتھ سے لیتا ہے، اگرچہ وہ ایک کھجور ہی ہو، وہ خدا رحمان کی ہتھیلی میں بڑھتا رہتا ہے جہاں تک کہ پہاڑ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے ایسے بڑھاتا رہتا ہے جسے تم میں سے کوئی اپنا بچھیرا یا اپنی اونٹنی کا وہ بچہ جو اونٹنی سے الگ کر دیا گیا وہ پالتا ہے۔ عن علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو، آدھی کھجور خرچ کرنے کی ہی استطاعت ہو۔ وہی مضمون ہے اس کے، یہ روایت دوسری صرف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بلا میں گھرے ہوئے شخص کو دیکھے اور ان الفاظ میں دعا کرے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس ابتلا سے محفوظ رکھا جس میں تو مبتلا ہے، اور اپنی مخلوق کے بہت سے لوگوں میں سے مجھے اپنے فضل کا سزاوار بنایا تو اس آزمائش میں مبتلا نہ ہوگا۔ بسا اوقات آپ حادثات دیکھتے ہیں، گہرے طور پر متاثر ہوتے ہیں، اس وقت حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ایک روشنی کا مینار بن جاتی ہے جو ہر ٹھوکر، ہر تباہ کرنے والی چھپی ہوئی راک سے انسان کو بچاتی ہے۔ کوئی پہلو آپ نے نہیں چھوڑا دعا کا جس کے اوپر آپ نے تفصیل سے روشنی نہ ڈالی ہو۔ اب ابتلا میں گھرے ہوئے لوگ بہت سے ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہے، کسی کی گینگرین ہو گئی، کسی میں کچھ حصہ کاٹنا پڑتا ہے، اور ہر انسان اس ابتلا، کسی ابتلا میں مبتلا کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت اگر کسی بیمار کو دیکھے، اس حالت میں دیکھے، اس وقت دعا کی ضرورت ہے۔ اور یہ دعا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس موقع کے لیے تیر بہدف ہے۔ الحمدللہ عافانی مما ابتلاک بہ، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس ابتلا سے محفوظ رکھا جس میں تو مبتلا ہے، مجھے اپنے فضل کا سزاوار بنایا تو وہ اس آزمائش میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اس ضمن میں اب میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بعض حوالے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر دیر ہوگی تو شاید کچھ حوالے چھوڑنے پڑیں، مگر پھر وہ آئندہ کام آ جائیں گے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ اس نعمت سے بے خبر ہیں کہ صدقات، دعا اور خیرات سے رد بلا ہوتا ہے۔
میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ سوائے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس زمانے میں کسی نے دعا پر کامل یقین پیدا نہیں کیا، اور آپ کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام ہونے کی یہ سب سے بڑی علامت ہے۔ جتنا دعا پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور دیا ہے، اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے زور دیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا غیر احمدیوں کو بھی کبھی تو دعا کرو، وہ کتنے کھوکھلے ہلکے سے منہ سے کہتے ہیں، مگر جب دعا کا وقت ہوتا ہے دعا نہیں کرتے، بلکہ پیروں فقیروں کے پاس دوڑتے ہیں، جادو منتر سے طلب کرتے ہیں۔ لیکن احمدی کو آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کسی مشکل کے وقت پیروں فقیروں سے ہو کے۔ جتنا احمدیوں میں ایک دوسرے کو دعا کر لکھنے اور دعا کے کہنے کا رواج ہے، ساری دنیا کے انسانوں میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کا ایک بہت بڑا نشان ہے، اگر کوئی ذرا سا عقل کرے اور سوچے۔ فرماتے ہیں لوگ اس نعمت سے بے خبر ہیں کہ صدقات، دعا اور خیرات سے رد بلا ہوتا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو انسان زندہ ہی مر جاتا۔ مصائب اور مشکلات کے وقت کوئی امید اس کے لیے تسلی بخش نہ ہوتی، مگر نہیں، اسی لیے لا یخلف المیعاد فرمایا ہے، لا یخلف الوعید نہیں فرمایا۔ اب یہ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کتنا عارفانہ نقطہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یخلف المیعاد، میعاد میں وعدہ ہے، اس وعدے اس کی وعدہ خلافی اللہ نہیں کرتا، مگر لا یخلف الوعید کا مطلب ہے ڈراوے کو نہیں ٹالتا۔ یہ باریک فرق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن میں ڈوب کر پایا اور آگے ہم سے بیان کیا کہ خدا تعالیٰ وعید کو ٹال دیتا ہے، اپنے سچے وعدے کو ہرگز نہیں ٹالتا۔ چنانچہ فرمایا وعید معلق ہوتے ہیں اور جو دعا اور صدقات سے بدل جاتے ہیں، اس کی بے انتہا نظیریں موجود ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان کی فطرت میں مصیبت اور بلا کے وقت دعا اور صدقات کی طرف رجوع کرنے کا جوش ہی نہ ہوتا۔ جس قدر راستبار اور راستباز اور نبی دنیا میں آئے ہیں، خواہ وہ کسی ملک اور قوم میں آئے ہوں، مگر یہ بات ان سب کی تعلیم میں یکساں ملتی ہے کہ انہوں نے صدقات اور خیرات کی تعلیم دی۔ اگر خدا تعالیٰ تقدیر کے محو اور اس بات پر قادر نہیں تو پھر یہ ساری تعلیم فضول ٹھہرتی ہے، اور پھر ماننا پڑے گا کہ دعا کچھ نہیں، اور ایسا کہنا ایک عظیم الشان صداقت کا خون کرنا ہے۔ اسلام کی صداقت اور حقیقت دعا ہی کے نقطہ کے نیچے مخفی ہے۔ اگر دعا نہیں تو نماز بے فائدہ، زکوٰۃ بے سود، اور اسی طرح سب اعمال معاذ اللہ لغو ٹھہرتے ہیں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت یونس کی قوم کی مثال دیتے ہوئے بیان فرماتے ہیں دعا بہت بڑی صفر کامیابی کی ہے۔ یونس کی قوم گریہ اور زاری اور دعا کے سبب آنے والے عذاب سے بچ گئی۔ میری سمجھ میں محاطبت مغاضبت کو کہتے ہیں، اور حوت مچھلی کو کہتے ہیں، اور نون تیزی کو بھی کہتے ہیں، اور مچھلی کو بھی۔ بس حضرت یونس کی وہ حالت ایک مغاضبت کی تھی۔ اصل یوں ہے کہ عذاب ٹل جانے سے ان کو شکوہ اور شکایت کا خیال گزرا کہ پیشگوئی اور دعا یوں ہی رائے گاں گئی، اور یہ بھی خیال گزرا کہ میری بات پوری کیوں نہ ہوئی۔ بس یہی مغاضبت کی حالت تھی۔ اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ تقدیر کو اللہ بدل دیتا ہے، اور رونا دھونا اور صدقات قرارداد جرم کو بھی رد ہی کر دیتے ہیں۔ اصول خیرات کا اسی سے نکلا ہے۔ یہ تاریخ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ علم تعبیر الرؤیا میں مال کلیجہ ہوتا ہے، اس لیے خیرات کرنا جان دینا ہوتا ہے۔ انسان خیرات کرتے وقت کس قدر صدقات و ثواب دکھاتا ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ صرف قیل و قال سے کچھ نہیں بنتا جب تک کہ عملی رنگ میں لا کر کسی بات کو نہ دکھایا جاوے۔ صدقہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ صادقوں پر نشان کر دیتا ہے۔ حضرت یونس کے حالات میں دور منصور میں لکھا ہے
کہ آپ نے کہا کہ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ جب تیرے سامنے کوئی آوے گا تجھے رحم آ جائے گا. تب اس مغازرت کی حالت کے باوجود دل میں یہ یقین تھا کہ جب میں خدا کے حضور پیش ہو جاؤں گا وہ مجھے معاف فرما دے گا. اس کے آگے لکھتے ہیں این مشت خاک را گر نہ بخشوں کہ کنم، اس مٹھی کی خاک کو میں بخشوں نہ تو کیا کروں. تقدیر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کا نام معلق ہے اور دوسری کو مبرم کہتے ہیں. اگر کوئی تقدیر معلق ہو تو دعا اور صدقات اس کو تلا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس تقدیر کو بدل دیتا ہے. مبرم ہونے کی صورت میں وہ صدقات اور دعا اس تقدیر کے متعلق کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے. بس یہ جو حادثات دن بدن روز وہ بیماریاں وغیرہ آپ دیکھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ تقدیر مبرم ایک ایسی تقدیر ہے جو ٹالی نہیں جا سکتی. اس لیے جو چاہیں آپ کر لیں اس وقت، جب ہو جائے تو اس کا مطلب ہے تقدیر چل گئی، اس کو پھر بدلا نہیں جا سکتا. ہاں وہ عبث اور فضول بھی نہیں رہتے. دعا اور صدقات تقدیر مبرم کے وقت بھی عبث اور فضول نہیں رہتے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے. وہ اس دعا اور صدقات کا اثر اور نتیجہ کسی دوسرے پیرائے میں اس کو پہنچا دیتا ہے. کئی دفعہ اولاد کے غم سے بچا لیتا ہے، کئی دفعہ اور باتوں سے بچا لیتا ہے، مگر تقدیر مبرم جو پوری ہو جائے اور پھر صدقہ دیا جائے، پھر خیرات کی جائے وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتے. بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کسی تقدیر میں ایک وقت تک توقف اور تاخیر ڈال دیتا ہے. قضاء معلق اور مبرم کا ماخذ اور پتہ قرآن کریم سے ملتا ہے. یہ الفاظ گو نہیں. مثلا قرآن کریم میں فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، دعا مانگو میں قبول کروں گا. اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا قبول ہو سکتی ہے اور دعا سے عذاب ٹل جاتا ہے. اور ہزار کیا کل کام دعا سے نکلتے ہیں. یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کل چیزوں پر قادرانہ تصرف ہے. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس کی پوشیدہ تصرفات کی لوگوں کو خیر خواہ خبر ہو یا نہ ہو، مگر صدہا تجربہ کاروں کی وسیع تجربے اور ہزارہا درد مندوں کی دعا کے سری نتیجے بتلا رہے ہیں کہ اس کا ایک پوشیدہ اور مخفی تصرف ہے. وہ جو چاہتا ہے محو کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے اس بات کرتا ہے. ہمارے لیے یہ عمل ضروری نہیں، ہم اس کی تہہ تک پہنچنے اور اس کی کنوں اور کیفیت معلوم کرنے کی کوشش کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ایک شے ہونے والی ہے. اس لیے ہم کو جھگڑے اور مباحثے میں پڑنے کی ضرورت نہیں. خدا تعالیٰ نے انسان کی قضاء و قدر کو مشروط کر رکھا ہے جو توبہ خشوع خضوع سے ٹل سکتی ہے. جب کسی قسم کی تکلیف اور مصیبت انسان کو پہنچتی ہے وہ فطرتاً اور طبعاً اعمال حسنہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اپنے اندر ایک قلق اور کرب محسوس کرتا ہے جو اسے بیدار کرتا ہے اور نیکیوں کی طرف کھینچے لیے جاتا ہے اور گناہ سے ہٹاتا ہے، جس طرح پر ہم ادویات کے اثر کو تجربہ کے ذریعے سے پا لیتے ہیں. اسی طرح پر ایک مضطرب الحال انسان جب خدا تعالیٰ کے آستانے پر نہایت تذلل اور نیستی کے ساتھ گرتا ہے اور ربی ربی کہہ کے اس کو پکارتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے تو رویا صالحہ کے ذریعے اسے ذریعے سے ایک بشارت اور تسلی پا لیتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب صبر اور صدق سے دعا انتہا کو پہنچے تو وہ قبول ہو جاتی ہے. دعا صدقہ اور خیرات سے عذاب کا ٹلنا ایسی ثابت صداقت ہے جس پر 1,24,000 نبی کا اتفاق ہے اور کروڑ صلحاء اور اتقیاء اور اولیاء اللہ کے ذاتی تجربے سے اولیاء اللہ کے ذاتی تجربے سے اس سبب پر گواہ ہیں. واضح رہے کہ تقدیر کے معنی صرف اندازہ کرنا ہے. جیسے کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، یعنی ہر ایک چیز کو پیدا کیا تو پھر اس کے لیے ایک مقرر اندازہ ٹھہرا دیا. اب دیکھیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی عارفانہ نگاہ قرآن کریم کے ایک لفظ پڑھ رہی ہے.
اگر کسی انسان میں ادنا بھی حیا ہو اس شخص کو وہ جھوٹا نہیں کہہ سکتا. اس وقت پر غور کر کے دیکھیں کسی مولوی نے کبھی یہ نسخہ کے کسی کے سامنے پیش نہیں کیا. یعنی ہر ایک چیز کو پیدا کیا تو پھر اس کے لیے ایک مقرر اندازہ کرا دیا. اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ انسان اپنے اختیارات سے روکا گیا ہے، بلکہ وہ اختیارات بھی اسی اندازے میں آ گئے ہیں. جب خدا تعالیٰ نے انسانی فطرت اور انسانی خو کا اندازہ کیا تو اس کا نام تقدیر رکھا اور اسی میں یہ مقرر کیا کہ فلاں حد تک انسان اپنے اختیارات برت سکتا ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ تقدیر کے لفظ کو ایسے طور پر سمجھا جائے کہ گویا انسان اپنے خدا داد خواص سے محروم رہنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے. اس جگہ تو ایک گھڑی کی مثال ٹھیک آتی ہے. گھڑی کا بنانے والا جس حد تک اس کا دور مقرر کرتا ہے اس حد سے وہ زیادہ چل نہیں سکتی. یہی نہیں، انسان کی مثال ہے کہ جو قوا اس کو دیے گئے ہیں ان سے زیادہ وہ کچھ کر نہیں سکتا، اور جو عمر دی گئی ہے اس سے زیادہ وہ جی نہیں سکتا. یہاں بھی آخری مقدر عمر مراد ہے. ہر بنانے والا جانتا ہے کہ یہ کب تک چلے گی. اللہ تعالیٰ کی باریک سے باریک ان وجوہات پر نظر ہوتی ہے جس کے نتیجے میں کبھی دل فیل ہو جاتے ہیں، کبھی بوجھے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کبھی اور خطرناک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اور ان ساری باتوں کو قدر تقدیر کے لفظ کے نیچے مسیح علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ سارے تقدیر کا حصہ ہیں. بے شک دواؤں میں خواص پوشیدہ ہیں، اور اگر مرض کے مناسب حال کوئی دوا استعمال ہو تو خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے بے شک مریض کو فائدہ ہوتا ہے. تو ایسے ہی علمی تجارب کے ذریعے سے ہر ایک عارف کو ماننا پڑتا ہے کہ دعا کا قبولیت کے ساتھ ایک رشتہ ہے. ہم اس راز کو معقولی طور پر دوسروں کے دلوں میں بٹھا سکیں یا نہ بٹھا سکیں، مگر کروڑ راست بازوں کی تجارب نے اور خود ہمارے تجربے نے اس مخفی حقیقت کو ہمیں دکھلا دیا ہے کہ ہمارا دعا کرنا ایک قوت مغناطیسی رکھتا ہے اور فضل اور رحمت الہی کو اپنی طرف کھینچتا ہے. یہ فرماتے ہیں دعا اور اس کی قبولیت کے زمانہ کے درمیان اوقات میں بسا اوقات ابتلا پر ابتلا آتے ہیں. دعا اور اس کی قبولیت کے زمانے کے درمیان بسا اوقات ابتلا پر ابتلا آتے ہیں، اور ایسے ایسے ابتلا بھی آ جاتے ہیں جو کمر توڑ دیتے ہیں. مگر مستقل مزاج سعید الفطرت ان ابتلاؤں اور مشکلات میں بھی اپنے رب کی عنایتوں کی خوشبو سونگھتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی مثال میں ایک ولی کا ذکر کیا جو شاید 30 برس سے یا کس مدت سے یہ دعا کر رہا تھا، کوئی دعا مانگ رہا تھا کہ خدا مجھے یہ دے دے، اور ہر دفعہ ہر روز تہجد میں اس کو الہام ہوتا تھا کہ تیری دعا قبول نہیں ہوئی، اور وہ چھوڑتا ہی نہیں تھا، دعا کرتا چلا جاتا تھا. ایک دن اس کے کسی مرید کو خیال آیا کہ میں بھی تو ساتھ کھڑا ہو کے دیکھوں کہ کیا دعائیں کرتا ہے میرا پیر. اس نے بھی وہ الفاظ سنے، اے خدا مجھے یہ دے یہ دے یہ دے، اور ساتھ الہام بھی وہ سنا تو اس پیر پر ہوا کہ تیری دعائیں قبول نہیں. یہ سن کر وہ تو تقریباً مرتد ہو گیا. اس نے کہا کہ اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو یہ کیا کھڑا 30 سال سے اپنی عمر ضائع کرتا ہے. عین اس وقت اس کو اعلان ہوا، اے میرے بندے، تو نے 30 سال میں جو کچھ مجھ سے مانگا ہے میں سب کچھ تجھ دے دوں، ایک کبھی انکار نہیں. یہی مضمون ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں سعید الفطرت نے ابتلاؤں اور مشکلات میں اپنے رب کے عنایتوں کی خوشبو سونگھتا ہے اور فراست کی نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کے بعد وسعت آتی ہے. ان ابتلاؤں کے آنے میں ایک سر یہ بھی ہوتا ہے کہ دعا کے لیے جوش بڑھتا ہے، کیونکہ جس قدر اضطراب اور اضطراب بڑھتا جائے گا اسی قدر روح میں گدازش ہوتی چلی جائے گی،
اور یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے. بس کبھی گھبرانا نہیں چاہیے اور بے صبری اور بے قراری سے اپنے اللہ پر بدظن نہیں ہونا چاہیے. یہ کبھی بھی خیال نہ کرنا چاہیے کہ میری دعا قبول نہ ہوگی یا نہیں ہوتی. ایسا وہم اللہ تعالیٰ کی صفت سے انکار ہو جاتا ایسا وہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے انکار ہو جاتا ہے کہ وہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے. پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ قبل از نزول بلا دعا کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے. قبل از نزول بلا اور عذاب الہی اور مصائب سے ان کو بچا لیتا ہے. میری ان باتوں کو قصہ کے طور پر نہ سنو، میں نصرا للہ کہتا ہوں. اپنے حالات پر غور کرو اور آپ بھی اور اپنے دوستوں کو بھی دعا میں لگ جانے کے لیے کہو. استغفار عذاب الہی اور مصائب شدیدہ کے لیے سپر کا کام دیتا ہے. وہاں شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اس لیے اگر تم چاہتے ہو یعنی اللہ تعالیٰ کبھی بھی عذاب نہیں دیتا کسی قوم کو جو استغفار میں مصروف رہتے ہیں. ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ اس عذاب الہی سے تم محفوظ رہو تو استغفار کثرت سے پڑھو. پھر فرماتے ہیں دوسروں کے لیے دعا کرنے میں ایک عظیم الشان فائدہ یہ بھی ہے کہ عمر دراز ہوتی ہے. دوسروں کے لیے دعا کرنے میں ایک عظیم الشان فائدہ یہ بھی ہے کہ عمر دراز ہوتی ہے. اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں. جو لوگ اپنے سے بھی زیادہ غیروں کی فکر میں ہر وقت مبتلا رہتے ہیں اور ان کی بھلائی چاہتے ہیں، خدا تعالیٰ کی تقدیر ان کی عمر کو اپنی آخری انتہا تک پہنچا دیتی ہے. اور بعض اوقات اس کے برعکس بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں، مگر اس کی اور وجوہات ہوتی ہیں. مگر یہ بنیادی حقیقت ہے جو مسیح علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، اور اس کی تائید میں یہ آیت قرآنی پیش فرماتے ہیں اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. دیکھو جو چیز انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے وہ زمین میں مستقل قائم ہو جاتی ہے. اور دوسری قسم کی ہمدردیاں چونکہ محدود ہیں اس لیے خصوصیت کے ساتھ جو خیر جاری قرار دی سکتی ہے وہ یہی دعا کی خیر جاری ہے. جبکہ خیر کا نفع کثرت سے ہے تو اس آیت کا فائدہ ہم سب سے زیادہ دعا کے ساتھ اٹھا سکتے ہیں. اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ جو دنیا میں خیر کا موجب ہوتا ہے اس کی عمر دراز ہوتی ہے، اور جو شر کا موجب ہوتا ہے وہ جلدی اٹھا لیا جاتا ہے. اب بسا اوقات اس کے برعکس بھی آپ کو دکھائی دے گا. جو شر کا موجب ہو وہ بعض دفعہ جلدی نہیں اٹھایا جاتا، اس کی رسید دراز کی جاتی ہے. تو یہ ایک باریک مضمون ہے جس کو تفصیل غالباً میں پہلے کسی خطبے میں بیان کر چکا ہوں، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے. اس لیے میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں کہ ایک لمبا کام ہوگا. اس وقت آپ کو سمجھایا جائے کہ بظاہر آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ شر کا موجب بنتے ہیں اور لمبی عمر پاتے ہیں. وہ اس کا بالکل مضمون ہے املی لہم ان قیدی متین. یہ آیت اس پر نگران ہوتی ہے کہ میں ان کو مہلت دیتا ہوں اور میری پکڑ بہت سخت ہے. ہر انسان کی نیکی کی انتہا کی بھی ایک حد ہے اور بدی کی انتہا کی بھی ایک حد ہے. اور جس انسان کی بدی کی حد کی انتہا تک کو خدا اس کو پہنچنے دے، اس سے زیادہ اس کو سزا نہیں دی جا سکتی. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ غالباً آپ ہی کا یہ کشف تھا. آپ یہ غور کر رہے تھے املی لہم ان قیدی متین کہ ان شریر لوگوں کو مہلت دیتا کیوں خدا تعالیٰ. تو کشفن میں آپ نے ایک رقاصہ دیکھی جس کے ہاتھ میں پیالہ پکڑا ہوا تھا، گلاس پکڑا ہوا تھا شراب کا، اور وہ ناچتی جاتی تھی اور اس کو ہلاتی جاتی تھی اور یہ آیت پڑھ رہی تھی املی لہم ان قیدی متین. یہاں تک کہ
وہ गिलास आखिर भर गया और प्याला चला गया। उस वक्त खलीफा मसीह अव्वल को इसकी हिकमत समझ आई कि बदों को जब लंबी मोहलत मिलती है तो उनके लिए इससे बड़ी सजा मुमकिन नहीं। उनकी सरिश्त में जितनी बदियां करने की ताकत मौजूद है उसके आखिर तक खुदा ताला उनको पहुंचाने देता है। इसलिए आजकल जो पाकिस्तान में हो रहा है उससे हम भी बदगार न हो, तो उसमें हिकमत और है। और अल्लाह रहम फरमाए उन पर जिनके लिए इन कैदी मसीह को हुक्म आया है। हमारे तजर्बे में ये बात आ चुकी है कि बहुत सी बीमारियों को अतिब्बा और डॉक्टरों ने लाइलाज बयान किया और अल्लाह ताला ने उससे शफा पाने के वास्ते बीमार के लिए कोई न कोई राह निकाल दी। बाद बीमार बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, ये गलती है। खुदा ताला की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। उसके हाथ में सब शिफा है। सेठ अब्दुल रहमान साहब मद्रास वाले एक ज़ईफ आदमी हैं। उनको मर्ज ज़ाबितस भी है और साथ ही कार्बंकल नहायत खौफनाक शक्ल में नमूदार हुआ और फिर उम्र भी बुढ़ापे की है। डॉक्टरों ने नहायत गहरा चीरा दिया और उनकी हालत नहायत खतरनाक हो गई, यहाँ तक कि उनकी निस्बत खतरा के इजहार के खतूत आने लगे। तब मैंने उनके वास्ते बहुत दुआ की। तो एक रोज अचानक जोर के वक्त इल्हाम हुआ, आसार जिंदगी। इस इल्हाम के बाद थोड़ी देर में मद्रास से तार आया कि अब सेठ साहब मौसूफ की हालत रूह सेहत है। बीमार को चाहिए कि तौबा इस्तिग़फ़ार में मसरूफ हो। इंसान सेहत की हालत में कई किस्म की गलतियां करता है। कुछ गुनाह हक़ूक़ुल्लाह के मुताबिक होते हैं, कुछ हुकूक़ इबाद के मुताबिक। अब चूँकि वक्त हो चुका है तो नमाज का वक्त भी थोड़ा रह गया, इसलिए मैं यहाँ से क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ और बाकी बाद में पढ़ूँगा। सिर्फ एक हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का आखिरी जो उसके बाद आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं के मुतालिक है। मैं समझता हूँ कि इसके बगैर ये खुतबा मुकम्मल नहीं हो सकता। फरमाते हैं, जिस कदर हज़ारों मौजज़ात अंबिया से ज़हूर में आए हैं कि जो कुछ की औलिया इन दिनों तक अजायबात करामात दिखाते रहे हैं, उसका असर मंबा भी दुआ ही है। और अक्सर दुआओं के असर से ही तरह तरह के ख़वारिक़ कुदरत कादिर का तमाशा दिखा रहे हैं। अब सुने, वो जो अरब के बियाबानी मुल्क में एक अजीब माजरा गुजरा कि लाखों मुर्दे थोड़े दिनों में जिंदा हो गए। आज तक किसी फिलासफर को, किसी सियासतदान को समझ नहीं आती, यानी गैर मुस्लिमों को, कि वाकया क्या हो गया है। कितनी हैरत अंगेज बात है। कई बहाने बनाते हैं, कहीं वो तलवार बयान करते हैं, कहीं और कुछ, मगर दरहकीकत इस राज को अगर सही तौर पर बयान फरमाया है तो सिवाय हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कोई नहीं बयान कर सका। और ये हकीकत है कि अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रातों की बेकरार दुआएं न होती तो कभी दुनिया अरब में ये मौजज़ा रुगमान नहीं हो सकता था। वो जो अरब के बियाबानी मुल्क में एक अजीब माजरा गुजरा कि लाखों मुर्दे थोड़े दिनों में जिंदा हो गए और पुश्तों के बिगड़े हुए इलाही रंग पकड़ गए और आंखों के अंधे बीना हुए और गूंगों की जुबान पर इलाही मारिफ जारी हुए। और दुनिया में एक दफा एक ऐसा इनकलाब पैदा हुआ कि न पहले इससे किसी आंख ने देखा और न किसी कान ने सुना। कुछ जानते हो कि वो क्या था? कुछ जानते हो कि वो क्या था? वो एक फानी फिल्ला की अंधेरी रातों की दुआएं थी। वो एक फानी फिल्ला की अंधेरी रातों की दुआएं ही थी जिन्होंने दुनिया में शोर मचा दिया और वो अजायब बातें दिखाई इस उम्मी बेकस से मुहालात की तरह नजर आती थी। अल्लाहुम्मा सल्लि व बारिक अलैहि व आलिहि बेअदद हम्मिही व गम्मिही व हुज़निही लिहाज़िहि उम्मति व अंज़िल अलैहि अनवार रहमतिका इलल अब्द। मैं अपने ज़ाती तजर्बे से भी देख रहा हूँ कि दुआओं की तासीर आब व आतिश की तासीर से बढ़कर है, बल्कि असबाब तबीयत के सिलसिला में कोई चीज़ ऐसी अजीम शान अजीम तासीर नहीं जैसी कि दुआ है।
کرتی ہیں کہ سنبھالنا. ایک اور بھی شعر نے لکھا تھا. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.